السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک نوجوان نیا نیا پولیس میں بھرتی ہوا، اس کی ڈیوٹی جیل میں لگی۔ اس کو جیلر صاحب نے بتایا کہ چونکہ ہماری تنخواہ کم ہوتی ہے تو اس لیے اوپر کی آمدنی بہت ضروری ہے، لیکن اس کو ہم رشوت نہیں بلکہ چائے پانی کہتے ہیں۔ ساتھ ہی اس نے کہا کہ فلاں قیدی فوت ہو گیا ہے، اس کی لاش لے کر اس کے گھر والوں کو دے آؤ اور ان سے چائے پانی ضرور لے کر آنا۔ اس نئے نوجوان نے پوچھا کہ اتنی افسوسناک خبر ان کو سنا کر چائے پانی کیسے طلب کریں گے؟ جیلر نے ایک پرانے پولیس والے کو ساتھ روانہ کیا کہ اس کی بھی ٹریننگ کروا لاؤ۔ جب یہ دونوں لاش لے کر متعلقہ گھر گئے تو تجربہ کار پولیس والے نے اس قیدی کے گھر والوں سے کہا، دیکھیں جی، اس بندے کو 4 سال کی قید ہوئی تھی اور ابھی 2 سال ہی گزرے تھے کہ یہ مر گیا۔ اب باقی کی 2 سال کی سزا پوری کرنے کے لیے بندہ دو یا پھر چائے پانی نکالو۔ ایک دفعہ ایک جنگی فلم بن رہی تھی جس میں کئی ہزار لوگ کام کر رہے تھے۔ ایک دن فلم کے پروڈیوسر نے مینیجر سے پوچھا، اتنے سارے لوگوں کو معاوضہ کہاں سے دیں گے؟ مینیجر نے جواب دیا، معاوضہ دینے کی کیا ضرورت ہے، فلم کے آخری سین میں ایک آدھ اصلی بم چلا دیں گے۔ بیوی، آپ بہت موٹے ہو گئے ہو۔ شوہر، تم بھی تو موٹی ہو گئی ہو۔ بیوی، میں تو ماں بننے والی ہوں۔ شوہر، میں بھی تو باپ بننے والا ہوں۔ ایک پٹھان نے چڑیا گھر بنایا اور ٹکٹ 50 روپے رکھی، کوئی بھی نہیں آیا۔ پھر پٹھان نے 25 روپے رکھی، پھر بھی کوئی نہیں آیا۔ پٹھان نے 10 روپے رکھی، پھر بھی کوئی نہیں آیا۔ آخر پٹھان نے انٹری فری کر دی اور چڑیا گھر لوگوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ پٹھان نے شیر کا پنجرا کھول دیا اور باہر نکلنے کی ٹکٹ 200 روپے کر دی۔ ایک عورت نے ایک دن اپنے شوہر کا موبائل فون چیک کیا۔ لڑکیوں کے نام کچھ اس طرح سیو کیے ہوئے تھے، آنکھوں کا علاج، باتوں کا علاج، دل کا علاج۔ بیوی نے نہایت غصے میں اپنا نمبر ڈائل کیا تو سکرین پر لکھا آیا، لا علاج۔ باپ، میرے 4 بچے ہیں، ایک نے MB کیا ہوا ہے، دوسرے نے MA کیا ہوا ہے، تیسرے نے PhD کیا ہوا ہے اور چوتھا چور ہے۔ دوست، تو چور کو گھر سے نکالتے کیوں نہیں؟ باپ، وہی تو کماتا ہے، باقی سب تو بے روزگار ہیں۔ ایک فقیر اشارے پر بھیک مانگتا ہوا کہہ رہا تھا، اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دو ورنہ 10 روپے دے دو ورنہ۔ ایک گاڑی والے نے غصے سے پوچھا، ورنہ کیا؟ فقیر بولا، ورنہ میں اس دفعہ بھی موجودہ حکومت کو ووٹ ڈال دوں گا، پھر آپ بھی میرے ساتھ مانگو گے۔ گاڑی والا 5000 کا نوٹ پکڑاتے ہوئے بولا، اے پھڑ، تینوں قسم لگے اے کام نہ کری۔ پہلا آدمی دوسرے آدمی سے، میرا ذکر اخبار میں آیا ہے۔ پہلا آدمی، کیا لکھا ہے؟ پہلا آدمی بولا، لکھا ہے کہ ملک کی آبادی 14 کروڑ ہو گئی ہے اور ظاہر ہے کہ اس 14 کروڑ میں ایک میں بھی ہوں۔ عورت بابا جی سے، جب بھی میرا شوہر گھر آتا ہے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ بابا جی نے ایک تعویذ دیا اور کہا، جب شوہر گھر آئے تو یہ زبان کے نیچے رکھ لینا۔ 10 دن کے بعد وہ عورت واپس آئی اور بابا جی سے کہنے لگی، اس تعویذ کو زبان کے نیچے رکھنے کا اتنا فائدہ ہوا ہے کہ اب وہ مجھے کچھ نہیں کہتا، اس میں ایسا کیا لکھا ہوا ہے؟ بابا جی کہنے لگے، یہ تعویذ کا اثر نہیں بلکہ تمہاری زبان بند کرنے کا اثر ہے۔
گندے برتنوں کے ڈھیر سے گھبرا کر بیوی بڑبڑائی، چراغ کا جن ہمیشہ مردوں کو ہی کیوں ملتا ہے، خواتین کو کیوں نہیں ملتا؟ کاش آج میرے پاس بھی کوئی جن ہوتا تو میرا بھی ہاتھ بٹا دیتا۔ بیوی کی یہ معصوم خواہش سن کر ایک بہت بڑا جن ظاہر ہوا اور بولا، قوانین کے مطابق ایک خاتون کو ایک وقت میں ایک ہی جن مل سکتا ہے۔ ہمارے ریکارڈ کے مطابق تمہاری شادی ہو چکی ہے اور تمہیں تمہارا جن مل چکا ہے۔ اسے ابھی تم نے سبزی منڈی بھیجا ہے، راستے میں ٹیلر سے تمہارا سوٹ لیتے ہوئے گروسری سے گھر کا سامان لائے گا، یاد سے تمہارے لیے سر درد کی دوا بھی لازمی لائے گا۔ اس کے بعد وہ اپنے کام کاج پر جائے گا اور آتے آتے شام کو تمہارے لیے تمہاری پسند کی آئس کریم بھی لے کے آئے گا۔ تمہارا جن اگرچہ تھوڑا ٹائم زیادہ لیتا ہے مگر چراغ والے جن سے زیادہ محنتی اور زیادہ کام کرنے والا ہے، اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ذلیل و خوار بھی ہوگا۔ یہ سب کچھ ہمارے بس سے باہر ہے۔ دو دوست ایک دکان پر گئے۔ پہلے نے 5 چاکلیٹ چوری کر کے جیب میں رکھ لیے اور باہر آ گیا اور بولا، تم نے میری سیاست دیکھی؟ دوسرا بولا، یہ تو کچھ بھی نہیں، آؤ دکان میں تمہیں سیاست دکھاتا ہوں۔ پہلا دوست دکاندار سے، جادو دکھاؤں؟ دکاندار، ہاں ضرور دکھاؤ۔ اس نے ایک چاکلیٹ کھا لی، پھر دوسری کھا لی، پوری 5 کھا گیا اور کہنے لگا، اسے کہتے ہیں سیاست۔ دکاندار، اچھا جادو کہاں ہے؟ پہلا دوست بولا، اب تم تلاشی لو، یہ 5 چاکلیٹ میرے دوست کی جیب سے نکلیں گی۔ 3 بچے گپ شپ لگا رہے تھے اور لمبی لمبی چھوڑ رہے تھے۔ پہلا بچہ، میرے ماموں اتنے موٹے ہیں کہ ڈبل بیڈ پہ بیٹھیں تو بیڈ ٹوٹ جاتا ہے، وہ صرف فرش یا قالین پر ہی بیٹھتے ہیں۔ دوسرا بچہ، تمہارے ماموں تو کچھ بھی نہیں، میرے ماموں اتنے موٹے ہیں کہ دروازے سے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے، ان کے لیے ہم نے کمرے کی ایک دیوار توڑ دی ہے۔ تیسرا بچہ بولا، تم دونوں کے ماموں کیا ہیں؟ میرے ماموں اتنے موٹے ہیں کہ ناسا والے سوچ رہے ہیں کہ انہیں الگ سیارہ قرار دے دیا جائے۔ انتظار میں کھڑے ایک صاحب فون بوتھ کے اندر دوسرے آدمی سے بولے، معاف کیجئے گا، آپ آدھے گھنٹے سے فون ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں اور بولا آپ نے ایک لفظ بھی نہیں۔ دوسرے صاحب نے جواب دیا، دراصل میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزاحیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔